موضوع ہے آج توشہ خانہ کیس. اس کا کل اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ سنائے گا. آج فیصلہ ریزرو کر لیا گیا. یہ کیس جو ہے جب سے مارکیٹ میں آیا بہت زیادہ اس میں کنٹروورسیز جو ہیں وہ ہوتی رہیں. پی ٹی آئی نے کہا کہ جو ان جج صاحب جو اس کیس کو سن رہے ہیں جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ان سے انہیں انصاف کی کوئی امید نہیں, کوئی توقع نہیں. بار بار وہ عدالتوں میں گئے اس کو تبدیل کیا جائے لیکن وہ تبدیل نہ ہو سکے. پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اور اب یہ فیصلہ جو ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کرے گا. طارق محمود جہانگیری اور جناب خواجہ عامر فاروق. خواجہ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہوتی رہی جس میں پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ بائسز دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے کیس کو آگے لے جایا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اور ٹرائل کا فیصلہ ہو گیا, جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب کو نہیں سنا گیا حتمی دلائل جب وہ دینا چاہتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن پڑی تھی, ان کے جو ڈیفنس کے وٹنس تھے جو عمران خان صاحب پیش کرنا چاہ رہے تھے ان کے حوالے سے اپیل ابھی پینڈنگ پڑی تھی لیکن ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اس کا. تو یہ ایک جو کنٹروورسی تھی اس نے یہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس پر گفتگو بھی ہوئی, بات بھی ہوئی. اسد ملک صاحب نے پھر ایک سٹوری لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں سے تو جو پی ٹی آئی ہے اس کو ریلیف ملا ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ریلیف ملا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک وہ دیا کہ اتنی پٹیشنز ہیں, اتنی درخواستیں ہیں. نوید حیات ملک صاحب نے بھی سپورٹ کیا اس کو. تو آج میں نے سوچا کہ یہ کیونکہ کل فیصلہ آنے والا ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی کیمپین چلی ہے یا واقعتاً وہ باعث نہیں ہے اور ان کو باعث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یا وہ ان کے جو باعثز ہیں وہ بالکل سب نے محسوس کیے اور دیکھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.